پڑا ہم نے ڈاٹ بالز میرا خیال ہے کل ملا کے تقریباً کوئی 27 اوور یا 162 تو یہ کوئی 21 اوور ہو گئے تقریباً 20-21 اوور جو ہے وہ ڈاٹ بال کھیل ڈالا ہے پاکستان نے. یہ تھا آج کے میچ کا مجموعہ, آج کے میچ کی داستان. نیوزی لینڈ میں مقابلہ پاکستان. باسط بھائی یہ کیا ہو؟ ہر چیز آپ نے بتا دی. ہاں ہم شروع کرتے ہیں اپنے اسٹائل میں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نیوزی لینڈ کے لیے تالیاں. ہاں صحیح, ٹھیک بات. جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے ہمارے ملک میں آ کے, ہاں ایسے لگ رہا تھا ہوم گراؤنڈ نیوزی لینڈ کا. ٹھیک. ہاں اور اس کے بعد جو یہ تالیاں ہیں نا, ہاں یہ ان سلیکٹرز کے لیے ہیں جن سے 3 لڑکے چنے نہیں گئے. یہ تنزیہ تالیاں ہیں. یہ تنزیہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا ہم نے سب پلیئرز کا بھی آپ نے بتایا کہ اس نے اتنے رن اتنی بالوں میں, ان کے اتنے رن اتنی بالوں میں, بالنگ ہر چیز. سلیکٹرز کا کام تھا 3 لڑکے چننا, 11-12 تو آٹومیٹک چوائس ہوتے ہیں. ہاں صحیح ہے, صحیح ہے. ہاں کوئی بولے گا انہیں وہ 2-3 پر ہی ہوتا ہے کہ یار اس میں کس کو. صحیح بات. ٹھیک. جنہیں 3 لڑکے چننا نہیں آئے وہ پاکستان کی 25 کروڑ کی عوام کی ٹیم چنتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس ملک کا. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہار گئے تو آپ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے. نہیں, ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں. ہم کیا, اور بھی بہت سارے لوگ بول رہے ہیں. بتائیں, عوام جواب دے کون صحیح ہے. یہ بات ہم کل کر رہے تھے کہ یاد نہیں پڑتا کسی اتنے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے ٹیم سلیکشن پر اتنی تنقید پہلے ہوئی ہو. کیوں اتنی بری ٹیم سلیکشن؟ وجہ کیا, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ وسیم بھائی, T20 کی پرفارمنس پہ 4 اوور کی بالنگ پہ 4 اوور کی بیٹنگ اور 20 اوور کی بیٹنگ پہ اگر آپ ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. کوئی یس سر ہی بولے گا ہاں جی ویل ڈن, بہت اچھا, بہت اچھی ٹیم بنائی ہے. جس نے کرکٹ کھیلی ہے, جس نے پسینہ بہایا ہے گراؤنڈوں میں, وہ کبھی بھی نہیں بولے گا. لیکن باسط ایک بات سمجھائیں ذرا, سوری آپ کر رہا ہوں. جو لڑکے obvious چوائس تھے, جس آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یار 3-4 کا تو فیصلہ کرنا تھا, باقی تو بابر از این obvious چوائس پر رضوان, وہی نہیں چل سکے نا. خوشدل جس پہ تنقید ہوئی تو 69 کر گیا. تو if selection was the core issue, تو یہاں تو جو لڑکے obvious چوائس تھے انہوں نے بھٹا بٹھا دیا نا, تو اس میں سلیکشن کمیٹی کیا کرے؟ وسیم بھائی بات وہی ہے کہ جملہ یہ آئے گا کہ خوشدل نے 69 کرے 49. ہاں اس نے تو پروف کرا. ہاں کیا وہ ایز اے بیٹر آیا یا ایز اے بالر آیا ہے؟ یہ بتائیں نا. اس کو 3 آؤٹ کرنے چاہیے تھے, 4 آؤٹ کرنے چاہیے تھے جب آپ نے ٹاس جیت کے بالنگ کری ہے. ان کے بالرز کو دیکھیں نا آپ, بریس ویل نے کتنے رن دیے 10 اوور میں, اور ان کا کپتان نے اگر رن زیادہ دیے ہیں تو اس نے چانس لیا جب 6 آؤٹ ہو گئے کہ بھائی مار لو اب جتنا مان رہے ہیں, ہم تو جیت چکے ہیں میچ. اس میں ہٹنگ ہوئی ہے تو لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, کمنٹیٹر بول رہے ہیں او ہو کچھ دل سے اوپن کراؤ. واہ یار واہ, کیا کرکٹ کھیلا یہ لوگ. تکلیف دہ بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کمنٹری کریں, دنیا سن رہی ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ خوش دل سے اوپن کرانی چاہیے تھی جب فخر زمان انفٹ ہو گیا تھا. اوکے, اب ذرا آئیں کامران بھائی. اب ایک بات کہیے 81 بال میں 50 کرا ہے بابر نے. جی ہاں جی ہاں صحیح ہے, اور ٹوٹل 90 بالوں میں کرا ہے 64. ایسا ہی ہے. کیا مطلب 50 کے لیے کھیل رہا تھا, اپنے ملک کے لیے نہیں کھیل رہا تھا؟ ملک پہلے یا بابر اعظم پہلے؟ کوئی پوچھے گا اس سے کہ 5 چوکے مارے 50 میں؟ اس سے اچھا تو سلمان علی آگا کھیلا ہے جس نے 42 بنائے, کم بالوں میں 6 چوکے 1 چھکا مارا. نام سوشل میڈیا, ہم بولے او ہو غدار ہیں بھائی, بابر اعظم کو برا بولتے ہیں. ارے بھائی جب اچھی بات بولتے ہیں کیا وہ سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا. اوکے, اس سے پہلے کہ کامران میں ادھر جائیں, سلمان علی آغا نے پاور پلے سے متعلق کہا نا, جس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, حالیہ تاریخ کا یہ بدترین پاور پلے ہے کسی ملک کی طرف سے, 22 پہ 2. دکھائیں کیا کہا سلمان علی آغا نے. پاور پلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس دن پاور پلے میں ہم نے 80+ رن بنائے تھے, چاہے ہماری 2 وکٹیں بھی گری تھیں. تو جب آپ 320 چیز کر رہے ہوتے ہیں تو پاور پلے کافی وہ ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے بات پھر وہی ہے, کیونکہ ہمارے جو فخر زمان ہے جو پچھلے 5-6 سال سے پاور پلے کو یوٹیلائز کرتے ہیں, وہ آج انفارچونیٹلی ان کو پاور پلے میں بیٹنگ ملی نہیں پائی کیونکہ ان کے ساتھ جو بھی انسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے. تو یہ ایک ریزن آپ کہہ سکتے ہیں. سلمان کیا کہیے گا؟ 5-6 سال سے فخر زمان جو پاور پلے کا اچھا یوز کرتے ہیں وہ انفٹ ہو گئے. تو 2 سال سے باہر کس نے بٹھایا ہوا تھا؟ کس نے بٹھایا ہوا تھا؟ اور جو وہ بات بول رہے ہیں پاور پلے ہمارا اچھا نہیں گیا, تو نام لو نا بابر اعظم کا, کیوں نہیں لیتے وہاں پہ؟ اوکے, یہی بات بولیے نا کہ پاور پلے ہمارا اچھا نہیں گیا. ہاں, ہمارا 11 سے لے کے 40 اوور تک
न्यूजीलैंड से बहुत अच्छा था, जी, हमने जी। करे 174 उसमें, उन्होंने करे 159, उन्होंने विकेट्स इन हैंड रखी, और फिर आखिरी 10 ओवर में 125 रन की जो पार्टनरशिप हुई है 5 विकेट की, और 118 की जो हुई है 4थी विकेट की, उन्होंने बताया क्रिकेट किस तरह खेलते हैं। सीख लो कुछ सीखना है तो, मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ। कामरान भाई, अब वो हो सकता है इस पे भी बासिर भाई ने बात की, इस पे लोग नाराज हों और कहने वाले कहें कि भाईजान जो भी है। वसीम भाई नाराज होते हो, मैंने लोगों को जवाब नहीं देना, मैंने अपने अल्लाह ताला को, हम सब ने अपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। हाँ ठीक, आप जो सही समझे वही कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक, सही बात, बिल्कुल ठीक है कि अगर इस पे ये कहा जाए कि साहब वो तो ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए अभी भी हाईएस्ट स्कोरर, ठीक है खुश दिल के बाद हाईएस्ट स्कोरर तो वही है, बाबर ही तो है 64, बाकी कौन सा किसी ने कुछ कर लिया, बाकी कौन से कोई 50 ओवर यूटिलाइज हो गए, तो बाबर अगर 25 बॉल कम और भी खेल लेता तो भी क्या ही कर लेना था, आप तो वैसे ही आपकी पूरी टीम ही आउट हो गई, कौन सी आपको गेंदों देखिए मैच तो निकल गया हुआ था जब उन्होंने, जब इतना स्लो हो गया। जितना स्लो नहीं, जब 280 प्लस वो कर गए थे अच्छा उस time तभी निकल गया था। तब भी निकल गया था, जहाँ पे 3 आउट हो गए हुए थे ना, हाँ हाँ, उनकी मैच्योरिटी देखें, उनकी गेम अवेयरनेस देखें कि उन्होंने टाइम लिया, स्ट्राइक रोटेट की है, पार्टनरशिप लगाई है, जब पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया इनिंग्स पे, उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज किया, फिर they उसके were बाद फिर 73 for 3। हाँ जी, तो आप देखें कि ये है मैच्योर टीम है, प्रोफेशनल टीम है, जो एक गेम प्लान के साथ आते हैं, साल पहले 1.5 साल पहले टीमें बनती हैं, जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रचिन रविंद्रा अनफिट हुआ है ना, हाँ हाँ, तो उनका बैकअप देख लें, 100 करने वाला यस, विल यंग, कमाल। छोटा सा मुल्क है, हमारे कराची शहर से भी मेरे ख्याल से हाँ, छोटा है। कराची के 55-60 लाख आबादी है पूरे मुल्क की, मैं आपने बता रहा कराची के हूँ, 4 इलाके कराची होंगे, शहर से भी हाँ, छोटा है, ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन उनकी प्लानिंग, उनकी जो एक सिस्टम है, वो उन्होंने सिस्टम को नहीं खराब होने दिया, उन्होंने अपने प्रोसेस को खराब नहीं होने दिया। जो बैटिंग विल यंग ने और टॉम लैथन ने की है ना, ये बैटिंग दिखाएं, जो हम लोगों ने ये मेले लगाए हुए हैं ना डोमेस्टिक, हाँ। छोड़ के कैंप लगाए हुए पावर हिटिंग के, अंडर 19 के, ये मैचेस दिखाएं कि भाई ऐसे मैच खेला जाता है। ऐसे रिजवान क्या कैप्टनसी के प्रेशर में नजर आया कुछ, या क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद रिजवान? देखिए, वो फील्ड पर भी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा कोई मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली, अब कप्तान तो नहीं जाके फील्ड पे खड़ा होगा कि लास्ट ओवर चल रहे हैं, आप 10 फुट बाउंड्री के अंदर खड़े हुए हैं। ये प्लेयर्स का काम है सोचना, ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इनको खुद पता नहीं है कि लास्ट ओवर चल रहे हैं, तो मैंने बाउंड्री से बाउंड्री के बाहर स्टार्ट लेना है। तो वो खुश दिल का जो कैच गया उसमें गुस्सा चढ़ा, लेकिन ये कोई क्रिकेट नहीं है, ये हमारी टीम। देखें हम तो बीइंग पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमने सपोर्ट करना है, अच्छा खेले। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाए ना, मेरी पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट है कि समझे पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया टॉप 4 में। यानी हमारी आप कह रहे हैं इतनी कैपेसिटी कि एक ही जीत जाए तो बस शुक्र अदा करना। और हमारी दूसरी कैपेसिटी पता है कि हमारी क्रिकेट की, जिम्बाब्वे आइलैंड की सीरीज हो रही है, उनके साथ जाए, उधर जाके खेले, उनसे जीते तो फिर हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से, ये कोई कल की आज का 1-2 दिन का किस्सा नहीं है। 15 दिन पहले टीम बनाएंगे तो यही हाल होगा। ये प्लानिंग अपनी ईगो की वजह से सिस्टम को वीक किया, प्रोसेस को गलत किया, जो हमारी नर्सरी थी डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 उसको डैमेज किया। अगेन कामरान में फिर वही सवाल नहीं आता कि ये सब तुम उस वक्त यानी मैं नहीं कहना आप गलत कह रहे हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट ज्यादा उस वक्त वैलिड नहीं होगा कि जब आप कहें कि देखो यार जो लड़के ऑब्वियस चॉइस से सालों से खेले उन्होंने काम कर दिया, आपकी जो नई सिलेक्शन थी वो इतनी पुअर थी, उन्होंने बेड़ा कर दिया। यहाँ तो जिन पे तकिया था वो नहीं चले ना सर, जो कि ऑब्वियस चॉइस थे, जो बड़े बड़े नाम थे हैं। सर मैं पिछले 7 जिन पे तनकीद करने में आप लोग गालियां दे देते हैं। 7-8 साल की मैं परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। हम कहते हुए आ रहे थे इसी चैनल पे, इसी जगह पे बोलते हुए नजीब से कि ये फेवरेटिज्म चल रहा है टीम में, ये क्रिकेट को ले दे जाएगा। आज वो चीज नजर आई है, अपने ग्रुप में क्रिकेट रखी है, हाईजैक की हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेट, घर की क्रिकेट समझी हुई थी, जो चला रहे थे हर जगह अपने। कब कहते थे कि बाबर कप्तान है, फेवरेटिज्म चल रहा है, अब तो नहीं है, अब तो आपका मसला खत्म हो गया। आपका कप्तान, आपका चेयरमैन, आपका कोच, आपके कप्तान जितने हैं, ये सारे वो कसूरवार है जो आज पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस। अच्छा अब जरा इसको पिन पॉइंट करें आज के मैच पे, चूंकि जाहिर अभी लोग आज के मैच का सुनना चाहते हैं, सही है इसके लॉन्ग टर्म आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं शाहिद भाई की तरफ जाऊं। पाकिस्तान की क्रिकेट डोमेस्टिक का ये हाल है कि जहाँ पे सबसे अच्छा ग्राउंड है, जहाँ की पिच सबसे अच्छी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना डायमंड का, वहाँ पे मैच नहीं होने देते। क्यों? कि वो बंदा पसंद नहीं है। सही है, तो सही बात है, बहुत सारी चीजें जो कि लॉन्ग टर्म हवाले से शायद जरा जाहिर लोग चाहते हैं कि अभी जो सानिया थोड़ी देर पहले हो गया है उस पर जरा हम करें बात। तो अब ये आपका ख्याल क्या है कि अगर आप बाबर का माइंड पढ़ना चाहें, एनालाइज करें,
کیا چل رہا ہوں گے ذہن میں کہ جب وہ سامنے 321 کا پہاڑ جیسا ایک ٹارگٹ کھڑا ہے اور آپ کی ڈاٹ بال اتنی ہے, 90 گیندوں پہ آپ نے 1 چھکا مارا ہے, 6 چوکے مارے ہیں, 64 کیا ہے, کیا اندر سے تو آپ فیئرلیس کرکٹ نہیں کھیل رہے نا, تو آپ کو یہ ایک پوائنٹ وہ ہے, خوف ہے کہ میرے رنز نہیں بن رہے. چلو جب آپ نے 90 بال میں 64 کر لیے تو 25-30 بال اور کھیلتے, میچ فنش کر کے آتے, وہ شو کرتا کہ آپ گریٹ پلیئر ہو. 100 کرتے, جب آپ نے 90 بالیں کھیلی, یو آر سیٹ, آپ کو بال اتنا اور کتنا سیٹ ہونا ہے, بہترین نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کے شروع کے اوور کے اسکور 1-2-2-3-4-2-0, یعنی پہلے 7 اوور میں صرف 14 رنز, پہلے 10 اوور میں 22 رنز, پہلے 120 گیندوں میں 85 ڈاٹ بالز. کس چیز کا خوف, اور 321 چیز کرنا ہے, کس چیز کا آپ کو خوف ہے؟ 162 ڈاٹ بالز آپ کھیل گئے آؤٹ آف 284. پھر جن پتوں پہ, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو, میرے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. آپ فاسٹ بولرز پہ انحصار کر رہے تھے. 3 آپ کے فاسٹ بولرز نے 214 رنز دے دیے, باقی نے 106 رنز دیے 20 اوور میں. ان فاسٹ بولرز نے 30 اوور میں 214 رنز دے دیے. شاہین شاہ افریدی نے جس طرح یہ آخری اوورز میں بالنگ کی ہے, حارث رؤف نے جس طرح آخری اوورز میں بالنگ کی ہے, آپ تو ان تینوں فاسٹ بالرز پہ تکیہ کیے ہوئے تھے, اسی لیے آپ ایک اسپنر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور خوشدل اور سلمان کے جو کمبائنڈ 10 اوورز ہیں اس میں ملا کے 55 رنز پڑے ہیں, اس میں کم رنز بنے. یہ ان کے اسپنرز نے اتنی اچھی بالنگ کی, اور سینٹنر نے پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں پورے میچ کا سم اپ کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہم تو 260 270 ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو پاکستان نے ہمیں 320 دے دی. کمال ہے. اور یہاں کی پچوں پر, یہاں کی انوائرمنٹ میں گیند سلو پھینکنا پڑتا ہے تاکہ وہ اسپن ہو. باسل بھائی ڈس ایگری کر رہے تھے بتا کے چلا گیا آپ کو کہ آپ کیا غلطی کہ آپ نے کیا غلطی ہے. چلیں پھر ذرا دیکھتے رضوان نے کیا 10 اوور آپ نے بولے نا 55 رن دیے, آؤٹ کتنے کرے؟ ہاں آؤٹ ایک بھی نہیں کیا, تو پھر ون ڈے ہے, وکٹیں چاہیے. اسپنر نے کتنے آؤٹ کرے؟ اور سب سے بڑی بات, انہوں نے کرے 320 رن. ان کی فیلڈ پلیسمنٹ دیکھی, کوئی سلپ نہیں تھی. ہم آج صبح یہی بات کر رہے تھے, یار 2 سلپ لی ہوئی ہے, بال تو سلپ میں جائے گا نہیں, جائے گا تو زیادہ سے زیادہ گلی میں جائے گا. اور ان کی پلاننگ پچ کو انہوں نے کس طرح پڑھا. 320 پہ سلپ ضرور ہوتی ہے وسیم بھائی, اٹیکنگ بالر ہیں ان کے, لیکن انہوں نے پتا تھا, کپتانی اچھی کری نا. ہاں میں یہ پوچھنے والا تھا, مطلب انہوں نے ہر چیز کو پڑھا, پچ کو پڑھا, ہوا لگ رہا تھا پورے ہوم ورک سے ہیں اور ہمارا ہوم ورک نہیں ہے. ہاں ہمارا ہوم ورک نہیں. ہم نے دیکھے جب میچ شروع ہوا تھا اس وقت بھی کہا تھا بال سوئنگ نہیں ہو رہا تو آپ وکٹ ٹو وکٹ بال کریں. آج انہوں نے نیا بال ایسے ہی کیا, ہمیں بالکل روم نہیں دیا, ہمیں پورے ہاتھ کھولے نہیں دیے. آپ دیکھیں کہ رنز ہوئے نہیں, 22 رنز کیے ہیں اور 320. ہم یہ چیمپئنز ٹرافی 2025 میں جب ہم لوگ بالنگ کر رہے تھے, نیوزی لینڈ کھیل رہی تھی, جب ہم لوگ بیٹنگ کر رہے تھے 1970 میں بیٹنگ. ہاں لگ رہا پچ سب کچھ بدل گیا, پچ وقت حالات سب ہی بدل گیا. پھر بھی پہلے 20 اوور میں 85 ڈاٹ بالز تو کرمنل, اس کی جسٹیفیکیشن بن نہیں سکتی نا پورا کسی بھی سینیریو میں. ٹیمپو کھو دیا اپنا پورا. ہاں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر 280 کے بعد کچھ چانس رہ بھی گیا تھا تو بھی وہ چاند اس وقت مر گیا جب آپ نے 120 میں 85 ڈاٹ بال کر ختم ہی ہو گیا نا. نیوزی لینڈ کے 40 اوور میں 207 رنز تھے, 40 اوور میں 207. جبھی تو وہ کہہ رہا ہے 113 بنا گیا آخری 10 113 آخری 10. ہم نجیب بھائی آپ وہ رضوان میں رضوان سنا دوں میرا, وہ مومنٹم ہی کریں گے, انہوں نے کیا کرنا ہے, مجھ سے سن لیں وہ کیا بولیں گے. شاید کوئی نئی بات, آج تو ہمیں سننا پڑے گا. سن رضوان دکھائیں کیا کہہ رہے ہیں رضوان بھائی. Basically, we see the condition of the pitch that if you look him in the early on, the pitch was not easy to bat that, but if you look him the Will Young and the Latham innings was crucial that time, because we expect that 250 is a good runs on that pitch, but after that we're going to chase him easily. But what we did, basically we did a mistake in Lahore same. Again we did that because the end time the execution was not on the spot, so that's why they made a good target on the boards. How is Fakar's injury? Basically we're not sure about his result because we feel it pain, but let's see get the result from the doctor. فخر کی انجری مزید پریشان کر رہی ہے پاکستانیوں کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بیٹنگ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو پہلے نسبتاً پچ زیادہ سازگار تھی بیٹنگ کے لیے. اسی پچ پہ پھر بعد میں یعنی خوشدل نے 69 کیا نا 49 پہ, اسی پچ پہ 28 گیندوں میں 42 کیا نا سلمان آغا نے, جس پہ بابر نے 90 گیندوں میں 64 کیے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ وہ جو آپ خوشدل کی اننگ کی بات کریں نا, ٹو لٹل ٹو لیٹ, بہت آگے تب تک میچ نکل گیا تھی بات. مجھے لگتا ہے 4-5-6 سالوں سے ہم یہی کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے دوسری ٹیموں کے لیے تالیاں ہی بجا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں, پورے دن کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بعد وہ بہت اچھا کھیلے. ہم کو کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ نئے جو لڑکے جن پہ ہم تکیہ کر رہے تھے وہ نہیں چلے, جو نئے ڈالے, دیکھیں کمبینیشن اٹس اے ٹیم گیم. کمبینیشن 2-3 پلیئرز کے آنے سے ہی خراب ہوتا ہے, کمبینیشن 2-3 چینجز سے ہی برباد ہوتا ہے. اس ٹیم کا کمبینیشن خراب کیا گیا ہے, جس کے بعد یہ پرفارمنس آ رہی ہے. نئی انڈکشن ہوئی ہے ان سے, جب میں کل
کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا بیسک پرابلم یہ ہم ہیویلی ریلائی کرتے ہیں فاسٹ بالر پہ, اور فاسٹ بالر آج دیکھ لیں 63, 68, 83 یہ 113 رن آج 10 اوور میں دیے ہیں. پچھلے اسی جو آپ بتا رہے تھے نا 12 دنوں کے اندر جو 3 میچز ہوئے ہیں, ایک بار 123 دیے, ایک بار 113 دیے, ایک بار شاید 110 دیے, تو ہم یہ کرے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی توڑ نہیں نکل پا رہا. کوئی سلو باؤنسر نہیں ہے, کوئی یارکرز نہیں ہے, کچھ تو ایسا ٹرائی کیا جاتا ہے کہ وہی اپوزیشن, وہی پلیئر, وہی گلین فلپس آپ کو مارے جا رہا ہے ہر بار, اور آپ اسی طرح سے رن کھا رہے ہیں. تو اگین اس کا تعلق پھر یہ بھی آپ کے دلیر ہونے سے بھی ہے کہ آپ کو بھائی کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں, آپ کو پلان, کوئی توڑ, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہم یہی بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے سلو باؤنسر کہا ہے. دیکھیں آج کل کی کرکٹ میں آپ سلو باؤنسر, لینتھ بال, پیس کے ساتھ لاسٹ اوورز نہیں کر سکتے جب تک آپ یارکر نہیں کریں گے. یارکر کرنا ضروری ہے, آپ کو ویرائٹی لانی پڑے گی. آپ دیکھیں اس ٹیم کی مینجمنٹ اور کپتان کی حالت. آپ کا فخر انفٹ ہو گیا, نہیں اوپن پہ آ سکا, لیٹ ہو گیا. تو اوپنر کس کو آنا چاہیے تھا؟ سعود شکیل کو آنا چاہیے تھا, رضوان کو آنا چاہیے تھا. پہلے تو یہ پوچھے نا اس سے کہ اگر فخر نہیں آ رہے تھے تو نہیں آ رہا تو رضوان اوپن کرتا رہا نا. آپ نے بابر کو کیا, کیوں نہیں آیا رضوان, کیوں نہیں آیا اوپن پہ؟ وہی دلیری ڈیسیژن. یہاں پہ مینٹالٹی پچھلے 7-8 سال سے یہ ہے, میں کروں, ٹیم بعد میں دیکھیں گے, پہلے اپنا مائلسٹون, اپنے پرسنل سکور کارڈ اتنا اچھا ہو جائے کہ وہ جب کیلکولیٹ کیا جائے تو ایوریج اچھا آ جائے. وہ چلتی بھی آ رہی ہے, اب چاہ بھی رہے ہیں نا اس کیا نام ہے, نکلے اس پرابلم سے, نکل نہیں پا رہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ٹاپ لیول سے لے کے باٹم تک یہی مینٹالٹی ہے. 321 آپ چیز کرنے جا رہے ہیں, آپ تو پورے اوور آل بات کر رہے ہیں نا. 8 اوور میں 38 ڈاٹ بالز تھیں, کھیلے کیا ہے ہم. آپ چیز کر رہے ہیں 321. آپ ذرا 4 اپنے بیٹرز کا اسٹرائک ریٹ دیکھیے. سعود 31, بابر اعظم 71, رضوان 21, فخر زمان 58. اس اسٹرائک ریٹ سے آپ 321 چیز کریں گے. 47.2 اوورز میں 27 اوورز کو کیا بتایا ہے ڈاٹ بال. تو مطلب نہیں, تو اگر مطلب میں سنجیدگی سے پوچھنا سوال کہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اس وقت دماغ میں کیا چل رہا تھا, یعنی اگر آپ بابر کی کے مائنڈ کو سوچ کے اگر اینالائز کرنے کی کوشش کریں, وسیم بھائی پتہ ہے نا 321 چیز کرنا ہے. اگر اجازت دیں, آپ کے ڈریسنگ روم میں ہیڈ کوچ عاقب جاوید نام پاکستان کا فاسٹ بالر, صحیح, اظہر محمود فاسٹ بالر, جو بیٹنگ کوچ ہے نا وہ بھی فاسٹ بالر تھے ڈومیسٹک کے. تو بیٹنگ کوچ اگر فاسٹ بالر ہے تو کون بتائے گا جس نے گراؤنڈ میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, 320 کس طرح چیز کرنا ہے. آپ کو کیا نظر آیا؟ نہیں آیا, کیونکہ بتانے والوں میں پتہ ہی نہیں ہے نا انہیں. یہ تو آپس میں پلیئر بات کر رہے ہوں گے کیا 10 اوور میں 70 بن جائے. ابے بن جائیں کیا مطلب, بنانے ہوتے ہیں, لیکن کس طرح ٹیکل کرنا ہے. بڑے نام ہیں, کتنے بڑے بڑے نام ہیں, اب ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. کون بڑے نام؟ اتنے بڑے کھیل رہے کون بڑے نام؟ کتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں. بابر اعظم, رضوان, یہ ان کو نہیں پتا کہ آپ 321 چیز کر رہے ہیں تو آپ پاور پلے میں 22. یہ میرا ایکچولی سوال یہی ہے, معصومانہ سوال, کہ ان کو نہیں, میں نے اپنا 50 کرنا ہے نا پہلے. یہ بات ہے نا اصل ریزن, تو میرا نام بنانا. اصل ریزن یہ ہے کتنے میچ جتوا دیے ہیں سوائے ایک T20 کے 10 میچوں سے جو جیتا انڈیا کے اگینسٹ. ابھی 6000 رن کی بات چل رہی تھی بابر اعظم کی, اس میں لکھا ہوا تھا مائیکل بیون. یہ کب بنے مائیکل بیون؟ میں کہاں تھا؟ لاسٹ بال پہ چوکا مارا کبھی؟ کون سا میچ جیتے؟ کہاں نظر آیا؟ مجھے میچ وننگ پرفارمنسز دکھا دیں مجھے. آپ اتنے سالوں سے کر رہے ہیں, 2 بتا دیں کوئی میچ وننگ پرفارمنسز کہاں ہے؟ یہ 64-90 بالز کا میں کروں کیا؟ یہ تو آپ کے رنز ہیں. اس سے پاکستان سے تو میچ, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے بھی رن کیے, لیکن میچ ہاتھ سے نکل چکا تھا نا. میرے لیے ان رنز کا کیا فائدہ اگر میچ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر. بھائی جیسے یہ نجیب بات کر رہا ہے نا کہ 6000 رنز کہاں کیے, اس کے لیے نا آپ کو پھر اپنے اراؤنڈ پلیئر ویسے کھلانے پڑتے ہیں, بنانے پڑتے ہیں. جب آپ نہیں بنائیں گے, اپنے پسند کے پلیئرز لائیں گے نا, تو پھر یہ کریٹیسزم ہوگا. صرف فخر پہ نہیں, پوری ٹیم پہ, پورے سسٹم پہ ہو رہا ہے کہ جو 6-7 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ 50 رنز کرنا, پہلے 50 کرنا, اس کے بعد کیسے گیئر چینج کیا. رنز ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کو دلیری, کلیئرٹی دکھانی پڑتی ہے. ہم نے بات کی ہے کہ 300 رنز 20 کیسے چیز کرنے ہیں. بھائی اندر جا کے پلاننگ کے ساتھ ول ینگ کی بیٹنگ دیکھیں, ٹام لیتھن کی. اب ہم نے 320 رنز ہم نے سوچا کیا, اندر جا کے ہم نے وہ کراٹے کھیلنے, ہم نے ٹانگ ادھر, بلہ ادھر, یہ گھمانے پھر ہونے رنز. یہ سوچ ہے ہماری جب اتنا بڑا ٹارگٹ ہو جاتا ہے. گیم پلاننگ, میچ کو کیسے لے کے جانا, فنش کیسے کرنا. آج کل کی کرکٹ میں اتنا ہی ہونا ہے, چاہے جہاں پہ بنگلہ دیش آ جائے,
افغانستان آ جائے 300 کے قریب کریں گے, لیکن وہ کرنا کیسے بیٹسمینوں نے, وہ سوچنے والی بات ہے. کب تک یہ چلے گا؟ اور ہماری آنکھوں آگے اب انڈیا سے میچ کھڑا ہے 23 تاریخ کو. بس یہی وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ انڈیا کو ہرانا ہے. ارے پہلے نیوزی لینڈ سے تو جیتو, کیا بنا؟ بنگلہ دیش سے تو بنگلہ دیش کے میچ میں بارش ہے آپ اس 75%. آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہم نہ ہی سمجھیں کہ بریک. ہاں انڈیا سے میچ جیت کر بھی آپ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو سکتے ہیں, اس پوزیشن میں آ گئے آپ. یہ کل باسط بھائی میچ سے پہلے مجھے کہہ رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ بلکہ ہم نے پروگرام میں بھی بعد میں ریپیٹ کیا کہ پہلا میچ ڈیسائیڈ کر دے گا مستقبل پاکستان کا. پہلا ہارے تو آدھے سے زیادہ چانس ویسے ہی نکلے گا میچ. بھائی ہم تو سفارشی پلیئر تھے نا. وہ بریک کا کہہ رہے ہیں, ذرا بریک لے لیتے ہیں. آتے ہیں بریک کی آج بھی بات تو بہت بریک کی ضرورت ہے. جاتے جاتے یہ بھی کہتے ہیں نیوزی لینڈ بھی ہارتی, ان کے لیے بھی یہی سچویشن ہونی تھی پہلا میچ. کریکٹ, جو بھی ٹیم آتے صحیح بات. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ پہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اٹک اور اس کے گرد و نواح میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے, بارش شروع. میں خیال ہے موسم کے حال پہ بات کر لیں کہ باقی تو بہت جو ہے وہ دل کے ارمان جو ہے ہمارے آنسوؤں میں گئے. لوگ الگ الگ انداز سے ٹویٹس کر رہے ہیں, بھرا ہوا ہے ٹویٹر ایکس. کیا ایک آدھ دکھا دیں. ہاں وہ اسٹیڈیم میں میچ کے دوران آ گئی تھی ایک کالی بلی. تو مغیث علی صاحب نے لکھا ہے کہ پاکستان میچ جیت جاتا اگر ایک کالی بلی نہ آتی. ایسی چیزوں پر ہی ہم ڈالیں میرا خیال ہے تو ہی شاید کوئی فرق پڑ سکتا ہے. باقی تو خواتین اللہ, کل کس نے کیا پریڈکشن کیا تھا آج کے میچ کے بارے میں؟ میں آپ کو ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں. کل اس پروگرام کے بعد ARY کے احاطے میں ایک خفیہ اجلاس ہوا جس کی صدارت عادی صاحب نے کی تھی. مصطفیٰ صاحب ان کے دستِ راز تھے, اور اس میں یہ پلان کیا گیا تھا کہ اس ایک آدمی کی پریڈکشن یا تو کل صحیح ثابت ہوگی یا ایک کی غلط ثابت ہوگی. غلط ثابت ہونے کی صورت میں اس شخص کو ٹرول کرنے کی, اس کو ہراساں کرنے کی اور اس پر تشدد کرنے کی اس کو سنگین دھمکیاں دی گئی تھی, اس کو سنگین نتائج سے آگاہ کیا گیا تھا. لیکن پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. پہلے آپ دیکھیں کل کس نے کیا کہا. دکھائیں بھائی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کل مد مقابل. دیکھتے ہیں کل کے لیے پریڈکشن کیا ہے. سر کون جیتے گا آپ کے خیال میں؟ پاکستان جیتے گا. پاکستان جیتے گا. I'll go with New Zealand. سر پاکستان جیتے گا. پاکستان کے ساتھ جیت جائے گا انشاءاللہ. اوکے, پاکستان. یعنی کہ صرف اور صرف نجیب صاحب تھے کہ جن کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ بتاؤ. مجھے معاف کر دیں وسیم بھائی, آپ سب لوگ بھی مجھے معاف کر دیں, کیونکہ شاید پروفیشنلزم کے آگے میرے ملک کا پیار جاگ گیا اور میں نے ملک کا نام لیا, اور میں ملک کا نام لیتا رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں 1500 کے پیچھے 1500 کی کچھ کیا یہ 1500 کہاں سے آ گئے؟ وہ اپنی پوری ایکسپرٹیز لا کے ڈیٹا فیکٹس اینڈ فگرز